قرآن نے ایک وجہ بیان فرمائی ہے. پورے قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے زندگی کا مالک تجھے اس لیے بنایا, زندگی میں نے تجھے اس لیے دی ہے تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ میرا بندہ میرا فرما بردار ہے کہ نہیں. یہ نیک عمل کر کے آتا ہے یا بد عمل کر کے آتا ہے. نام اعمال تو جب کھلے گا تب پتہ چلے گا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. وہ تو جب ورقے پلٹے جائیں گے پھر میرا بھی پتہ چلے گا, آپ کا بھی پتہ چلے گا, چودھری کا بھی پتہ چلے گا, حاجی کا بھی پتہ چلے گا, قاری کا بھی پتہ چلے گا, خطیب پاکستان کا بھی پتہ چلے گا, ولی کامل کا بھی پتہ چلے گا. یہ تو تب پتہ چلنا ہے جب ورقوں نے پلٹنا ہے. یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر پردے ڈال دیے. میرے کروڑوں گناہ اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں, پردے میں رکھے ہوئے ہیں. آپ کے اللہ نے گناہ چھپائے ہوئے ہیں, پردے میں رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین کا قرآن, اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات. اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں زندگی کا مقصد کیا ہے, اللہ نے زندگی کیوں دی ہے, وجہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ایک ہی وجہ اس لیے زندگی نہیں دی ہے کہ گناہوں والے راستے پہ زندگی گزارنا, اللہ کی نافرمانی کرنا, رب کی بغاوت کرنا. اللہ زندگی کا مالک مجھے بنا دیا, اس کی وجہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک ہی وجہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور میرے بندے نیکی والے کام کر کے آنا, اچھائی والے کام کر کے آنا, نیک عمل کر کے آنا. جب تیرا نام اعمال کھلے پہلے ورقے پہ بھی نیکیاں چمکے, دوسرے ورقے پہ نیکیاں چمکے, تیسرے ورقے پہ نیکیاں چمکے, چوتھے ورقے پہ نیکیاں چمکے. اور میرے بندے جب تیرا نام اعمال کھلے اور میرے بندے کائنات والے کو پتہ چلے یہ اللہ کا کتنا فرما بردار ہے. تیرا نام اعمال چمکتا دھمکتا نظر آنا چاہیے, تیرا چہرہ قیامت والے دن چمکتا نظر آنا چاہیے. ضاحکتم مستبشرا. اور میرے بندے میں چاہتا ہوں قیامت کے اندر میرا بندہ چمک جائے. میں تجھے ذلیل کرنا نہیں چاہتا, میں تجھے رسوا کرنا نہیں چاہتا. میں تجھے زندگی اس لیے میں نے دی ہے, میں زندگی کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں ایوکم احسن عملا, نیک عمل کرنے والا کون ہے. اس لیے اللہ نے زندگی دی ہے, نیک عمل کرنے ہیں, نیکیاں کمانی ہے. ایک انسان کو اللہ نے 4 بیٹے دیے, ایک بیٹا جو نا بد نکل آیا, بد کردار نکل آیا, لڑائیاں جھگڑے اختلافات ہر وقت. باپ اس سے ناراض ہو جاتا ہے, گھر سے نکال دیتا ہے, برادری والے ناراض ہو جاتے ہیں, ماں ناراض ہو جاتی ہے, گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, محلے والے تنگ ہو جاتے ہیں, قوم والے تنگ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ نافرمانی کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں ایسا معاملہ نہیں کرنا. جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, میرے آقا فرماتے ہیں او لوگو قیامت کا دن ہے, اللہ رب العالمین نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں. کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. وہ 8 دروازے کیوں کھولیں گے, کس وجہ سے کھولیں گے. جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمانے لگے او میرے صحابہ من اصبح منکم اليوم صائما. آج کون سا جوان ہے, کون سا میرا جیالہ, کون سا میرا صحابی, کون سا اللہ والا جس نے نیکی کی ہے, روزے والی نیکی کی ہے اور حالت روزے میں ہے, روزہ رکھ کے آیا. جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کر دیا, اے اللہ کے پیغمبر یہ روزے والی
نیکی کی توفیق اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ 4 نیکیاں پیغمبر نے حدیث پاک میں بیان کی ہیں، میں ذرا اپنے گریبان میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنی زندگی پہ نگاہ دوڑانا، میری ماں بھی دیکھے، میری بہن بھی دیکھے، یہ نیکیاں ہمارے اندر ہماری زندگی میں شامل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ نیکیاں موجود نہیں ہے پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، اللہ کے پیغمبر یہ والی نیکی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں، کون ہے جس نے آج کسی غریب بندے کو کھانا کھلایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ کون ہے نیکی کمانے والا؟ کون ہے غریبوں کو کھانا کھلانے والا؟ کون ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے والا؟ کون ہے یتیموں کا آسرا بننے والا؟ کون ہے محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے والا؟ کون ہے جس نے کسی مسکین کو غریب کو کھانا کھلایا؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر یہ والی نیکی کی توفیق بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ ذرا نگاہ توڑا اپنے معاشرے میں دیکھ، میں اپنے گھر میں دیکھوں، یہ والی نیکی مجھے نظر نہیں آتی۔ یہ نیکی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو بہنوں کے حصوں پہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں، بیٹیوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، غریبوں کو کیا کھلائیں گے؟ ہم تو اگر گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ماسی آ گئی، پھوپھی آ گئی، کوئی آ گیا باہر سے تو بیگم کو اشارہ کرتے ہیں جلدی سے اٹھا کے کمرے میں رکھ دے، بعد میں کھا لیں گے۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں نا۔ پھر ویسی برکتیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں، دل بھی ہمارے بند ہو گئے، ہاتھ بھی ہمارے بند ہو گئے، اللہ نے رحمت کے دروازے بھی بند کر دیے۔ سارا گھرانہ کماتا ہے، 10 بیٹے کمانے والے ہیں، 50 ہزار تنخواہ آتی ہے، لیکن بندہ پھر بھی پریشان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں، کون ہے کون سا ایسا جوان ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، اللہ کے پیغمبر میں حاضر۔ آقا فرماتے ہیں، کون سا جوان ہے جو کسی کی نماز جنازہ پڑھ کے آیا؟ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، اللہ کے پیغمبر یہ والی نیکی کی توفیق بھی اللہ نے مجھے دی ہے۔ آج ہمارے پاس یہ نیکی بھی نہیں ہے۔ اگر ہماری جماعت کا ہوگا تو نماز جنازہ پڑھیں گے، وگرنہ نہیں پڑھنی۔ اگر ہمارے محلے کا ہوگا تو پڑھیں گے، وگرنہ نہیں پڑھنی۔ اگر اس نے میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھی ہوگی تو پڑھوں گا، وگرنہ نہیں پڑھنی۔ اگر اس نے میرے بھائی کی نماز جنازہ پڑھی تھی تو پڑھوں گا، وگرنہ نہیں پڑھنی۔ ہمارا یہ معاشرہ ہے، اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو بھائی کریں گے، وگرنہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نیکیاں ویکیاں کمانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو خاندانی جنتی ہیں سارے۔ ہم سایہ ساتھ فوت ہو گئے، نماز جنازہ نہیں پڑھی، اب کیوں نہیں پڑھی؟ یہ ہمارا جماعت ہی نہیں تھا۔ اللہ نے خود تجھے تیرے تالے لگا دیے ہیں، دروازے بند کر دیے، نیکی والے کسی کا کیا قصور ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ کے پیغمبر یہ نیکی بھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، کون ہے جو کسی بیمار کی تیمارداری کر کے آیا، عیادت کر کے آیا؟ جناب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے پیغمبر یہ والی نیکی کی توفیق بھی اللہ نے مجھے دی ہے۔
میرے پاس یہ نیکی بھی نظر نہیں آتی. بھائی بیمار ہے کبھی میں پتہ لینے نہ گیا، بہن بیمار ہے پتہ لینے نہ گیا، ماسی بیمار ہے پتہ لینے نہ گیا، پھوپھی بیمار ہے پتہ لینے نہ گیا، ہمشیرہ بیمار ہے پتہ لینے نہ گیا، بھانجا بیمار ہے پتہ لینے نہ گیا. کبھی مجھے توفیق نہیں ہوئی ہے میں کسی بیمار کے پاس چلا جاؤں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہے، اللہ رب العالمین سوال کرتی ہے، او میرے بندے میں بیمار ہو گیا تو نے میرا پتہ کیوں نہ لیا؟ اللہ تیری ذات پاک ہے مولا، تو پاک ہے، مبرہ عن النقائص ہے، اللہ تو پاک ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تیری ذات پاک ہے مولا، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتی ہیں، او میرے بندے تیرا فلانا بھائی بیمار تھا تو پتہ لینے نہ گیا، تیری ہمشیرہ بیمار تھی پتہ لینے نہ گیا، تیرا ہمسایہ بیمار تھا پتہ لینے نہ گیا، اگر تو چلا جاتا تو مجھے پا لیتا. یہ والی نیکی بھی میرے پاس نہیں ہے. پیسہ بڑا آ گیا نیکیاں نہیں ہے، دولت آ گئی نیکیاں نہیں ہے، شہرت مل گئی نیکیاں نہیں ہے. محروم ہوئے بیٹھے ہیں الا ماشاء اللہ. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے شاید کوئی 10 بندے ہوں گے جن کے پاس یہ نیکی ہیں، وگرنہ باقی سارے ہم محروم ہیں. جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، او میرے صحابہ جس بندے میں یہ 4 نیکیاں جمع ہو جائیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول کے فرمائیں گے، او میرے بندے یہ 8 دروازے میں نے تیرے لیے کھول دیے، جہاں سے دل کرے جنت میں داخل ہو جا. نیک کری نیکی والا کام کرنے، نیک اعمال کرنی ہے، نیکی کے فائدے ہیں، انسان کو کامیابی دلاتی ہے، اللہ کا قرب دلاتی ہے، جنتی بناتی ہے، رب کے قریب کرتی ہے. جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک جوان آ گیا، اے اللہ کے پیغمبر مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی نے جواب نہ دیا. پھر وہ ادھر سے آیا، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دے، آقا نے جواب نہ دیا. پھر وہ ادھر سے آیا، یا نبی اللہ مجھے پاک کر دے، آقا نے جواب نہ دیا. نماز کا وقت ہو گیا، امام الانبیاء نے نماز پڑھائی ہے، یہ جوان نے نماز پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، یہ جوان سامنے آیا، اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دے. آقا فرمانے لگے کیا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ جی اللہ کے پیغمبر میں نے نماز پڑھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جا میرے بھولے جوانوں، میرے صاحب بھی بھولے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جا جا چلا جا، یہ نماز والی نیکی کی وجہ سے اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا. ان الحسنات یذہبن السیئات. اگر گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں تو نیکی کیجئے، نیک عمل کیجئے. آج ہر بندہ کہتے ہیں قاری صاحب دعا کر دو، حضرت صاحب دعا کر دو، رحمت آ جائے، برکت آ جائے، اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کا کرم ہو جائے. اللہ رب العالمین فرماتی ہیں میرا قرآن پڑھ، تجھے پتا چلے گا میری رحمت کے مستحق کون ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ فرماتے ہیں نیک بندے بن جاؤ، میری رحمت نیک اعمال کرنے والوں کو ملتی ہے، شراب پینے والوں کو رحمت نہیں ملتی، چوری کرنے والوں کو رحمت نہیں ملتی، نافرمانی کرنے والے کو رحمت نہیں ملتی. اللہ کا قرآن ہے، فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. میری رحمت نیک اعمال کرنے والوں کے نصیبوں میں آتی ہے، میری رحمت نمازی کے نصیبے میں آتی ہے، میری رحمت حاجی کے نصیبے میں آتی ہے، میری رحمت امانت دار کے نصیبے میں آتی ہے، میری رحمت سچ بولنے والے کے نصیبے میں آتی ہے، میری رحمت رزق حلال کمانے اور کھانے والے کو ملتی ہے. اللہ ہم تو سارے کے سارے مولا
ہمارے دل کی تمنا کچھ اور بھی ہے. کون سی تمنا؟ اللہ ہم چاہتے تو ہم سے پیار کرے, ہم سے محبت کرے. مولا جب تو پیار کرے گا تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. اللہ جب تو پیار کرے گا جہنم سے بچ جائیں گے. اللہ جب تو پیار کرے گا قیامت کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں گے. اللہ جب تو پیار کرے گا قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے. اللہ جب تو پیار کرے گا قبر کی سختی سے بچ جائیں گے. اللہ جب تو پیار کرے گا قبر کے اندر جتنے بھی سختیاں موجود ہیں اللہ تو ہمیں بچا لے گا. مولا ہمارے دل کی تمنا ہے تیری ذات ہم سے پیار کرے. آپ کی بھی تمنا میری بھی تمنا. اللہ کا قرآن بولا, اللہ فرماتا میرا بات ہے اور میرے بندے میں تجھ سے پیار کروں گا. واللہ یحب المحسنین. نیک عمل کرو اللہ پیار کریں گے. اللہ تمہیں اپنا یار بنا لیں گے. اللہ تمہیں دوست بنا لیں گے. تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے. کون بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیک عمل کرنے والے. اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ جو بندہ چرسے پیے گا دھمالے ڈالے گا وہ میرا ولی ہے. جو ننگا ہو کے پھرے گا میرا ولی ہے. جو بڑے بڑے تسبیح لے کے پھرے گا وہ میرا ولی ہے. جو بدن کے اوپر کپڑے نہ ڈالے گا وہ میرا ولی ہے. جس کے چہرے کو دیکھ کے خوف آئے گا وہ میرا ولی ہے. جس نے کبھی دانت صاف نہ کیے وہ میرا ولی ہے. جسے کلمہ نہیں آتا, جسے نماز نہیں آتی وہ میرا ولی ہے. اللہ فرماتے نہیں او میرے بندے میرا قرآن پڑھ. واللہ یحب المحسنین. جو نماز پڑھے گا میرا ولی ہے. جو ماں باپ کا ادب کرے گا میرا ولی ہے. جو بہن بھائی کا خیال کرے گا میرا ولی ہے. جو رزق حلال کھائے گا میرا ولی ہے. جو رزق حلال کمائے گا میرا ولی ہے. جو آپس میں محبت بانٹے گا میرا ولی ہے. جو ایک دوسرے کا خیال کرے گا, ایک دوسرے کا احترام کرے گا وہ میرا ولی ہے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. مجھے اللہ کے قرآن ایک اور بات بھی سمجھاتی. اللہ فرماتے میرا قرآن پڑھ میرے بندے, اگر تو نیکی کرے گا نیکی کرے گا. اللہ فرماتے میرا تجھ سے وعدہ ہو گیا میں تیری نیکی کو کبھی بھی ضائع نہیں کروں گا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. جناب سید امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہے, اللہ رب العالمین کی عدالت لگی ہے. اللہ کے سامنے بندہ آ گیا, اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے. اللہ سوال کرتی ہیں کیا لکھا ہے اس کے نام اعمال کے اندر؟ اس کی کتاب کھلی ہے, ذرا دیکھو تو صحیح یہ بندہ کیا کر کے آیا. فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ نام اعمال کھلا, گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں. اب تو اس کا فیصلہ یہی ہونا ہے, نیکیاں کم ہو گئی ہیں گناہ زیادہ ہو گئی ہیں. اب تو اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. رب العالمین فرماتے او میرے فرشتوں ذرا صبر کرو صبر کرو, ذرا دیکھو تو صحیح. اللہ فرماتے ہیں اس میرے بندے کی ایک نیکی سنبھال کے رکھی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں جاؤ میرے بندے کی نیکی لے کے آؤ. جناب سید رحمت کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نیکی لے کے آ رہے ہیں. بندے نے دیکھا اتنی بڑی نیکی, یہ تو بہت پہاڑ آ رہا ہے. اللہ یہ میری نیکی تو نہیں ہے, میں نے تو کبھی اتنی بڑی نیکی کی ہی نہیں. ہر بندے کو علم ہوتا ہے نا آج ہم نے کیا کیا ہے. مجھے پتہ ہے آج میں نے کیا کیا ہے, آپ کو پتہ ہے آج آپ نے کیا کیا ہے, اور اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اللہ فرماتے بندے نیکی تو تیری ہے, یہ
بندہ کہتا اللہ میری نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے نہیں کی، اتنی بڑی نیکی اللہ میں نے کبھی نہیں کی۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یاد کر، تو راستے میں جا رہا تھا، راستے میں چلتا چلتا تیرے ہاتھ میں کھجور کا ٹکڑا، آدھی کھجور تو نے کھا لی، آدھی کھجور تیرے ہاتھ کے اندر ہے، ادھر سائل آ گیا، سوالی آ گیا، مانگنے والا آ گیا، بھکاری آ گیا، اور وہ کہنے لگا اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ دے دے، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کھلا دے، اللہ کے نام پہ مجھے دے دے۔ اور میرے بندے تو نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا، تیری جیب میں خالی ہیں، 50,000 تیرے پاس 5,000 کا نوٹ بھی نہیں ہے، 1000 والا بھی نہیں ہے، 500 والا بھی نہیں ہے، 100 والا بھی نہیں ہے، 50 والا بھی نہیں ہے، 20 والا بھی نہیں ہے، 10 والا بھی نہیں ہے، 5 والا بھی نہیں ہے، تیرے ہاتھ کے اندر کھجور کا ٹکڑا، اس نے میرا نام لیا، میرے نام پہ مانگا، تو نے میرے نام پہ کھجور دے دی۔ اور میرے بندے مجھے یہ تو بتا، تو نے میرے نام کی لاج رکھی ہے، میں تیری لاج کیوں نہ رکھوں؟ تو نے میرے نام کو بلند کر دیا، میرے ذکر کو بلند کر دیا، اس نے میرا نام لیا۔ تمہارے دنیا کا اصول ہے، اگر چودھری کا نام آ جاتا ہے بندہ کہتا ہے چلو یار مان جاتے ہیں، کسی MLA کا اگر تذکرہ ہو گیا، لیٹر آ گیا، اس کا میسج آ گیا، اس کا نمائندہ نوکر آ گیا، آپ کہتے ہیں چلو جی معاملہ رفع دفع کرتے ہیں، بڑے بندے کا فون آ گیا، بڑے بندے کا خیال آ گیا، بڑے بندے کا قاصد آ گیا، بڑے بندے کا نوکر آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے او میرے بندے، اس نے میرا نام لیا، میرے نام پہ مانگا، تو نے میرے نام کو بلند کر دیا، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھو، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیے، باپ سے علیحدہ کر دیا، باپ سے جدا کر دیا، حسد کی آگ کھا گئی، جیسے ہمیں حسد کی آگ نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، حسد والی آگ نے ہماری نیکیاں بھی کھا جاتی ہے، ہمارے رشتے بھی کھا جاتی ہے، ہماری ساری محبتیں کھا جاتی ہے۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام بھائیوں نے علیحدہ کر دیا، کنویں میں پھینک ڈالے، اللہ رب العالمین نے ایسی تبدیلی لے کے آئی ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ ایام تو پھرتے رہتے ہیں، کبھی رات ہے، کبھی دن ہے، کبھی اندھیرا، کبھی اجالا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ایک جیسے حالات کبھی نہیں رہتے، گھبرائے نہ کرو، اگر بیماری آ گئی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، ایمان کو بچا کے رکھنا، یہ تمہارا امتحان ہے۔ بیماری آ گئی ہے تو رفع بھی میں نے کرنی ہے، پریشانی آ گئی ہے تو ہٹانی بھی میں نے ہے، مصیبت آ گئی ہے تو دور بھی میں نے کرنی ہے۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے اللہ نے نکالا، مصر میں پہنچایا، حالات نے پلٹا کھایا۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے وزیر بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، پیسے والا بنا دیا، تقسیم کرنے والا بنا دیا۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک لائن لگی ہوئی ہے، لوگوں نے ہاتھوں میں بوریاں پکڑی ہیں، ہاتھوں میں گٹو لے کے آئی ہیں، خالی بوریاں لے کے آئی ہیں، اور آئے کیوں ہیں؟ او بادشاہ ہمارے گھروں کے دانے ختم ہو گئے، تو بادشاہ ہے، تو وزیر ہے، تو بڑا ہے، اللہ نے تجھے نرم دل بنایا ہے، تیرے پاس وافر گندم موجود
कबीरा, रब का कुरान है। जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा लैन के अंदर सगे भाई खड़े हैं। जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया और ये तो मेरे अपने भाई हैं, ये तो मेरे अपने भाई हैं, ये तो मेरे सगे भाई हैं, जिन्होंने मुझे बाप से अलहदा कर दिया, जिन्होंने अम्मा से अलहदा कर दिया, जिन्होंने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया, जिन्होंने जवानी तबाह कर दी, जिन्होंने माँ बाप से दूर कर दिया, जो मुझे गालियाँ देते रहते, जो मुझे मारते रहते, आज हालात ने पलटा खाया। जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे हैं और सामने भाई हैं, हाथ में कशकोल है, बोरियां लेके खड़े हैं। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह के कुरान के जुमले हैं, इन जुमलों ने मेरा तो कलेजा फाड़ डाला। अल्लाह अकबर कबीरा। हाथ में पैसे लाए हैं। ओ बादशाह यूसुफ, ओ बादशाह, ओ बादशाह, ये थोड़े से पैसे लेके आए हैं। ए बादशाह, ये ना समझना मांगने वाले हैं, ये ना समझना भिखारी हैं, ये ना समझना कि हमारा पेशा मांगना। ओ बादशाह, कभी हम भी शहजादे हुआ करते थे, बादशाह के बेटे हैं, कभी हमारे पास भी जाहो जलाल हुआ करता था, कभी हमारे पास भी भेड़ बकरियों के रेवड़ हुआ करते थे, कभी हमारे घरों के अंदर भी दाने कभी खत्म ना हुए। ऐ बादशाह, हालात ने पलटा खा लिया, मांगने वाले नहीं है, पेशावर नहीं है। ऐ बादशाह, ये थोड़े से पैसे भी ले लो, घर से लेके आई हैं, सामान बेच के लाई हैं, और घर के अंदर पैसे नहीं थे। और आगे जुमले वतसद्दक़ अलैना, अल्लाह की कसम है, अगर ये जुमला आपको समझ आ जाए ना, भाइयों का जाके माथा चूम लेना। ये जुमला समझ आ जाए, पैसे भी लाए हैं लेकिन साथ में क्या कह रहे हैं, वतसद्दक़ अलैना, ओ बादशाह पैसे भी ले लो और थोड़ी सी अल्लाह के नाम पे खैरात दे दो। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे रब्बुल आलमीन ने फकीर बना डाला, भिखारी बना डाला, तेरी मेरी क्या औकात है। ओ बादशाह पैसे ले लो। जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मेहरबानी की है, बात आगे लेके चलते हैं, पहचान हो गई है, सवाल करने लगे, ऐ यूसुफ, ओ बादशाह, हमें ये तो बता, ये हालात कैसे बदले हैं, ये कैसे तुझे मर्तबा मिला, ये मकाम कैसे मिला, हमने तो कुएं में फेंका, ये तख्त पे बिठाने वाला कौन है, हमने तो माँ बाप से अलहदा कर दिया, हमने तो जुल्म किया। ओ बादशाह बता, ओ भाई यूसुफ बता, ये जाहो जलाल कैसे मिला। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ओ मेरे भाइयों, बात पता है क्या है, मैंने सब्र किया और सब्र बहुत बड़ी नेकी है। मैंने अल्लाह का डर अपने दिल में बिठाया, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर बहुत बड़ी नेकी है। और अल्लाह का वादा है, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह कभी किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करते। और एक और बात अल्लाह ने फरमाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान, अल्लाह फरमाते हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। अगर कोई बंदा नेकी करे तो उसकी नेकी को याद भी रखना है, ये भी नेकी है, नेकी याद रखना भी नेकी है।
ہم نے کبھی کسی کی نیکی کو یاد رکھا ہی نہیں ہے۔ بڑے بھائی نے بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑی نیکیاں کی ہیں، اگر ایک کام اس نے ہمارے مزاج کے خلاف کر دیا، ہم نے ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیا۔ بس ایک کام خلاف ہونا چاہیے ہمارے۔ بہن نے ساری زندگی ہمیں اٹھا اٹھا کے بڑا کیا، بس ایک مرتبہ اس نے رشتے دینے سے انکار کر دیا، بس ساری نیکیاں ختم۔ اللہ فرماتے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا ہے۔ اگر نیکی بندہ کر جائے اس کی نیکی کو یاد رکھنا ہے۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر اپنے خیمے میں تشریف فرمائے، میدان بدر ہے، اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی ہے، قیدی پکڑے گئے ہیں، اللہ کے نبی فدیے لے رہے ہیں، اللہ کے نبی جرمانہ لے رہے ہیں، پیسے لے کے چھوڑ رہے ہیں۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک صحابی آیا، اے اللہ کے پیغمبر، ایک خاتون آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر آئے، میرے پیغمبر نے دیکھا ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی ہے، بڑا گندا حال ہے، پرانے کپڑے سے بطن کیے کھڑی ہے، پھٹا ہوا دوپٹہ لے کے کھڑی ہوئی ہے، غربت کی ماری ہے، افلاس کی ماری ہے، فقر و فاقے کی ماری ہے، کسی دور دراز کا سفر طے کر کے آئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر قریب ہوئے، جی کیا بات ہے، کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ آنے والی بی بی کہنے لگی، او میرے بھائی جان، مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ میں تیری ہمشیرہ سیدہ شیماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں تیری بہن ہوں، میں تیری ہمشیرہ، ہم نے اکٹھے دودھ پیا سیدہ سعدیہ کا، میں تیری ہمشیرہ۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادب کی انتہا کر دی، اکرام کی انتہا کر دی، ادب کر کے دکھایا۔ میرے پیغمبر نے اپنی ہمشیرہ کا ہاتھ پکڑا، میرے پیغمبر خیمے میں لائے۔ امام الانبیاء نے بتلا دیا، او بہنوں والے بھائیوں، اگر اللہ نے تمہیں بہن والا بنایا ہے تو ایسے ادب کر کے دکھانا۔ اللہ نے تمہیں بڑا ملکہ دیا ہے، بھائی کا مقام ہوتا ہے، بھائی کا روب ہوتا ہے، بھائی کا دبدبہ ہوتا ہے، بھائی چودھری ہوتا ہے علاقے کا، بھائی گھر کا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں بہن دی ہے، اس کی ایسے قدر کرو جیسے اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی۔ یہ تو ہمشیرہ ہے نا پیغمبر کی۔ مجھے یاد آ گئی مسند احمد کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ پاک میں ہیں، غسل فرما رہے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر غسل فرما رہے ہیں، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کی چچا کی لڑکی، سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آ گئی نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل فرمایا، میرے آقا نے سوال کیا، جی میری بہن کیسے آئی ہو؟ یہ آپ نے توجہ کرنی ہے اس حدیث پہ، کیسے آئی ہو؟ جناب سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ، وہ فلاں نواب فلاں چودھری، جی جی فلانا، اے اللہ کے پیغمبر میں نے اسے پناہ دی ہے، میرا بھائی سیدنا علی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اسے قتل کروں گا، میں نے اسے پناہ دی ہے، وہ اسے قتل کرنے کے در پہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میری بہن جا، چلی جا، جسے تو نے پناہ دے دی اسے محمد نے پناہ دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کون ہوتا ہے؟ قتل کرنے والا۔
جہاں میں نے بھی پناہ دے دی ہے جسے تو نے پناہ دے دی ہے، تیرے دروازے سے بہن روتی ہوئی جاتی ہے، محمد کے دروازے سے بہن ہنستی ہوئی جاتی ہے، تیرے دروازے بہن کے لیے بند ہو چکے ہیں، پیغمبر نے کبھی بند نہیں کیے، تیرے دروازوں پہ بہن کبھی آتی نہیں ہے، سالہ سال گزر جاتے ہیں، ایسا تو بدماش بن گیا، ایسا جھگڑالو بن گیا، اتنا فرعون بن گیا، اتنا تو سخت گیر ہو گیا، تیرے دروازے سگی بہن کے لیے بند ہو گئے۔ عید گزر گئی ہے خبردار نہیں آنا، بقرعید گزر گئی خبردار نہیں آنا، سال گزر گیا، 2 سال 10 سال گزر جاتے ہیں، تیرے دل کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسی نرمی والا واقعہ نہیں آیا۔ دروازے تیرے کب کھلتے ہیں؟ جب تجھے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، اس وقت تیری زبان بند ہوتی ہے، وگرنہ اس وقت بھی تو روکتا کہ خبردار میری دہلیز پہ نہ آنا۔ وہ تو اللہ نے تیری زبان بند کر دی کہ کب تک کفر بولے گا، اب تو انسان بن جا، اب تو مسلمان بن جا، اب تو نرم پڑ جا، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ اور جس کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں وہ بہن سب سے پہلے آتی ہے، 10 دن تیرے کپڑے بدلتی ہے، 10 دن تیرا کندھ دھوتی ہے تیری بہن، اور کوئی نہیں آتا۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی باتیں یاد کرا رہی ہے، اور میرے بھائی جب تو آیا ہمارے گھر میں آیا، تو آیا بہار آئی، تیرے آنے سے رحمت آ گئی، تیرے آنے سے برکت آ گئی، ہمارے نصیبے جاگ گئے، اور میرے بھائی میں تجھے کھلایا کرتی، اٹھایا کرتی، میں تجھے لوریاں سناتی، میں تجھے سینے پہ بٹھاتی، میں تیری پلکیں چومتی، ماتھا چومتی، تیری انگلی پکڑتی، تجھے چلاتی لے کے جاتی، میں تیرا خیال کرتی۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہن باتیں یاد کرا رہی ہے، اللہ کے پیغمبر روئے جا رہی ہیں، میرے پیغمبر کو بہن کی ساری نیکیاں یاد آ گئیں، میرے نبی کو اپنا بچپن یاد آ گیا، میرے پیغمبر کو ایام یاد آ گئے۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھنے لگے، او میری بہن کیسی آئی ہو، کیسے بھائی کے خیال آ گیا، کیسے بھائی کی یاد آ گئی؟ جناب سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز کے عرض کرنے لگے، بھائی جان اصل میں بات یہ ہے کہ میرے قبیلے کو آپ کے یاروں نے، صحابہ نے گرفتار کر لیا، اور میرے بھائی جان مجھے پتا چلا ہے آپ فدیہ لے رہے ہو، آپ جزیہ لے رہے ہو، آپ پیسے لے رہے ہو، میں بڑا بول کی آئی ہوں، مجھے پتا چلا میرے قبیلے کو گرفتار کرنے والا میرے بھائی جان کے یار ہیں، میرے بھائی جان کے صاحب ہیں، میں نے قبیلے والے کو کہہ دیا میں جاتی ہوں اپنے بھائی کے پاس، اور مجھے یقین ہے میرا بھائی کبھی بھی مجھے خالی نہیں بھیجے گا۔ اور میرے بھائی جان بڑا بول کی آ گئی ہوں، میرے بول کی راج رکھنا، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، غربت کی ماری ہوں میرے بھائی جان، تیرے سامنے پرانے کپڑے پہن کے بیٹھی ہوں، لیکن بھائی تیرے اوپر میں مان کر کے آئی ہوں، مجھے خالی نہ بھیجنا۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا، میرے پیغمبر اپنی ہمشیرہ کو کہنے لگے، اور میری ہمشیرہ محمد کے دروازے سے کبھی فقیر خالی نہیں گیا، ہمشیر کیسے چلی جائے؟ تجھے کس نے کہہ دیا کہ محمد تیرا بھائی پیسے سے پیار کرتا ہے، دولت سے پیار کرتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے میں پیسوں سے، دولت سے محبت نہیں کرتا، میں تو رشتے نبھاتا ہوں۔ جا، یہ سارا قبیلہ تیرا آزاد ہے، چلی جا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی، قبیلے والوں نے پوچھا شیمہ یہ ہے کون؟
کیا تعارف ہے اس کا؟ اور ذرا ہمیں بھی تو بتلا شیما، جس کے نام کے چرچے ہم نے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ سنے ہیں، جس کے نام کے چرچے ذرے ذرے پہ موجود ہیں، تیرا کیا لگتا ہے؟ تیرا کیا تعلق ہے؟ قبیلے والے کہنے لگے شیما ذرا ہمیں بتا یہ کون ہے؟ مجھے پنجابی کے جملے یاد آ گئے۔ سیدہ شیما کہنے لگی میں کو جی میرا ویرا اچا تے میں اچیا دے چھنگ لائی، میں صدقے جاواں اس ویرے کولو جن دودھ دی لاج نبھائی۔ میرا بھائی ہے، میرا ہمشیر ہے، قدر کی انتہا کر دی پیغمبر نے۔ سیدہ شیما کہنے لگی تم جاؤ، میں اپنے بھائی کے پاس رہوں گی، میں کلمہ پڑھوں گی، میں ان کی غلامی میں رہنا چاہتی ہوں۔ سارے قبیلے والے کہنے لگے او شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ایسا نہ کر، ہمیں نہ بھیج، اگر تیرا بھائی 50 سال کے بعد بھی بہن کو نہیں بھولا، ہمیں یقین ہے قیامت والے دن بھی ہمیں نہیں بھلائے گا۔ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، سارا قبیلہ کلمہ پڑھ گیا، سارا قبیلہ پیغمبر کا صحابی بن گیا۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اللہ فرماتے ہیں نیکی نہ بھلانا۔ ہم نے تو بھلا دی ساری۔ سب سے زیادہ نیکی باپ کرتا ہے، سب سے زیادہ، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا محسن جو ہوتا ہے نا وہ باپ ہے۔ آسمانوں پہ رب ہے اور زمین پہ اب ہے، وہ رب ہے، یہ اب ہے۔ رب العالمین اللہ نے احسانات کیے، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا محسن جو ہوتا ہے نا وہ باپ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب کمانے لگتے ہیں نا، کہتے ہیں ابا تو نے دیا کیا ہے ہمیں؟ کیا دیا ہے تو نے؟ وہ ساری نیکیاں ہم نے آگ لگا دی نا، تیلی لگا دی باپ کی، ساری نیکیاں کیا دی ہے آپ نے؟ کون سی نیکی ہے آپ کی؟ کاش ہم زرداری کے گھر میں پیدا ہو جاتے، نواز شریف کے گھر میں پیدا ہو جاتے۔ تیرے گھر میں ہمیں ملا کیا ہے؟ امیروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ہم تو ریڑھی لگانے والے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا ملا ہمیں؟ کیا دیا تو نے؟ اللہ فرماتے ہو میرے بندے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو تیرے ساتھ نیکی کرے نا اس کی نیکی کو یاد رکھا کر، اس کی نیکی کو یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اور اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سن لیا سنا لیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی شکیل صاحب کی، بھائی عبدالکریم صاحب کی اور سارے احباب کی اللہ محنت کاوش حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔